آج ہم پاکستان کے آئین کے اوراق میں یہ کھوج لگائیں گے کہ ہمارے آئین سازوں نے ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کو یقینی بنانے کے لیے کیسی فصیل کھڑے کی ہے۔ جی، ہمارے پاس آئین کی وہ شقیں ہیں جو اس پورے ڈھانچے کی بنیاد ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس قلعے میں داخلے کے اصول کیا ہیں۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اس کے محافظوں یعنی کمشنر اور ممبران کو کیا اختیارات اور تحفظات حاصل ہیں، اور کیا اس فصیل میں کوئی دراڑیں بھی ہیں؟ بالکل، اور دیکھیں آئین صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور الیکشن کمیشن سے متعلق شقوں میں ہمیں ایک جمہوری ریاست کا، اب کہہ لیں کہ بنیادی فلسفہ نظر آتا ہے، عوام کی رائے کا تحفظ۔ عوام کی رائے کا تحفظ۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئین سازوں نے اس فلسفے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کیسا نقشہ تیار کیا ہے۔ تو اس نقشے کا پہلا قدم ہے اہلیت، یعنی اس قلعے کا پہرے دار چیف الیکشن کمشنر کون بن سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 213 اس بارے میں کچھ خاص شرائط بتاتا ہے۔ جی، اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، سینئر سول سرونٹ یا کوئی ٹیکنوکریٹ، اور عمر کی حد 68 سال رکھی گئی ہے۔ جی، یہ 3 مختلف شعبے کیوں چنے گئے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت عملی تھی؟ بالکل، اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے۔ یہ تینوں شعبے انتظامی، قانونی اور تکنیکی مہارت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ریٹائرڈ جج کو قانون کی باریکیوں اور آئینی معاملات پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ ایک سینئر سول سرونٹ جس نے BPS 22 جیسے اعلیٰ ترین عہدے پر 20 سال سے زائد کام کیا ہو، وہ ملک کے انتظامی ڈھانچے کو سمجھتا ہے، بیوروکریسی کی حرکیات کو۔ جی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے ادارے کو کیسے چلانا ہے۔ اور ٹیکنوکریٹ، اس کی تعریف بھی تو آئین نے خود کی ہے، جو کہ کافی سخت لگتی ہے۔ بہت سخت ہے۔ جی، اور ٹیکنوکریٹ کو شامل کرنے کا مقصد جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔ اچھا۔ الیکشن اب صرف بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگانے کا نام نہیں رہا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں ڈیٹا مینجمنٹ، ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو آئین سازوں نے ایک ایسا راستہ بنایا کہ اگر مستقبل میں کسی خاص تکنیکی مہارت کے حامل شخص کی ضرورت پڑے تو اس کا بھی دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ تینوں آپشنز مل کر ایک ایسا پول بناتے ہیں جس میں ہر قسم کی مہارت موجود ہو۔ بالکل، قانونی، انتظامی اور ٹیکنیکی۔ اچھا، تو مان لیا کہ ہمیں ان معیارات پر پورا اترنے والا صحیح شخص مل گیا، لیکن اسے مقرر کرنے کا عمل کیسا ہے؟ آخر فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیونکہ اصل طاقت تو وہی ہوتی ہے نا جس کے پاس تقرری کا اختیار ہو۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے، اور یہیں پر آئین کا توازن اور وہ جسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ آرٹیکل 213 2A کے مطابق یہ اختیار صرف وزیر اعظم یا صدر کا نہیں ہے۔ اچھا۔ اموں کی ایک فہرست پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں بامانی مشاورت تو اکثر بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عملی مسئلہ ہے۔ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہو، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ عمل رک جائے گا؟ نہیں، اور آئین کی خوبصورتی یہی ہے، اس نے اس ممکنہ تعطل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اتفاق نہ ہو تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں اپنی اپنی 3 ناموں پر مشتمل الگ الگ فہرستیں پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی 6 نام کمیٹی کے پاس چلے گئے؟ جی بالکل، اب گیند کمیٹی کے کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ وہ ان 6 ناموں میں سے کسی ایک کو حتمی شکل دے۔ یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا ذکر ہے آرٹیکل 213 2B میں، اس کی ساخت بہت دلچسپ لگتی ہے۔ جی بہت دلچسپ ہے۔ 50% حکومت اور 50% اپوزیشن، یہ تو کاغذ پر ایک بہترین فارمولا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر سیاسی گتیرودھ یعنی پولیٹیکل ڈیڈ لاک کا باعث نہیں بن سکتا؟ بالکل۔ اگر کمیٹی برابر تقسیم ہو جائے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم عملی سوال ہے۔ دیکھیں، آئینی ڈھانچہ تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ارادہ تو یہی لگتا ہے۔ اس 12 رکنی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی اور ساتھ ہی 1/3 اراکین کا سینٹ سے ہونا یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اپنی مرضی مسلط نہ کر سکے۔ یعنی سینٹ کی شمولیت وفاق کی نمائندگی بھی یقینی بناتی ہے۔ بالکل، لیکن ہاں، اگر سیاسی خلیج بہت گہری ہو تو یہ تعطل کا باعث بن سکتا ہے۔
آئین یہ امید کرتا ہے کہ قومی مفاد میں سیاسی جماعتیں کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں گی۔ تو یہ نظام دراصل سیاسی قیادت کے لیے ایک امتحان ہے۔ جی، ایک امتحان ہے کہ وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک غیر جانبدار شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اس نظام میں ایک اور غیر معمولی صورتحال کا بھی حل دیا گیا ہے۔ فرض کریں قومی اسمبلی ہی تحلیل ہو جائے، پھر یہ کمیٹی کیسے بنے گی؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا سارا نظام رک جاتا ہے؟ نہیں، آئین نے اس کا بھی توڑ نکالا ہے۔ اگر قومی اسمبلی موجود نہ ہو تو یہ پارلیمانی کمیٹی صرف سینٹ کے اراکین پر مشتمل ہوگی۔ اچھا، صرف سینٹ کے اراکین پر؟ جی، جس میں پھر حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی کا وہی اصول لاگو ہوگا۔ اس سے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ سیاسی بحران کی صورت میں بھی الیکشن کمیشن جیسے اہم آئینی ادارے کی تشکیل کا عمل نہ رکے۔ واہ، یہ نظام کے تسلسل کی ایک شاندار ضمانت ہے۔ جی بالکل۔ چلیں، تقرری کا عمل تو بہت جامع ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحفظ کی۔ ایک بار کوئی کمشنر یا ممبر منتخب ہو گیا تو اس کے عہدے کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں؟ کیا اسے حکومت اپنی مرضی سے ہٹا سکتی ہے؟ یہاں آئین اس ادارے کو سب سے مضبوط تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو سپریم کورٹ کے کسی جج کو ہٹانے کے لیے آرٹیکل 209 میں درج ہے۔ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل والا طریقہ کار؟ جی بالکل وہی۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کے جج والا معیار رکھا گیا ہے، یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص سوچ تھی یا یہ صرف ایک قانونی شک ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک واضح فلسفہ ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کمشنر اور ممبران کسی حکومت کے رحم و کرم پر نہ ہوں، وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں، چاہے وہ حکومت وقت کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک آئینی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ بالکل، ایک آئینی ڈھال۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے ناخوش ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر کمشنر کو گھر نہیں بھیج سکتی۔ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ایک طویل اور پیچیدہ عمل سے گزرنا ہوگا جو تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ عہدے کی آزادی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ یہ تو ادارے کو بیرونی دباؤ سے بچانے کے لیے ہوا، لیکن ادارے کے اندر تسلسل کو کیسے یقینی بنایا گیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 5 سال بعد پورا کا پورا کمیشن نیا آ جائے اور سارا تجربہ ایک ساتھ ختم ہو جائے؟ نہیں، اور یہ بھی آئین کا ایک کمال ہے۔ اس نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، چاروں ممبران ایک ساتھ اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ پہلی مدت میں 2.5 سال بعد 2 ممبران قرعہ اندازی کے ذریعے ریٹائر ہو جائیں گے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے؟ جی، صرف پہلی بار کے لیے، اور اگلے 2.5 سال بعد باقی 2۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یعنی ہر 2.5 سال بعد 2 نئے ممبران آئیں گے اور 2 پرانے موجود ہوں گے؟ بالکل، اسے یوں سمجھیں جیسے ایک ماہر سرجنوں کی ٹیم آپریشن کر رہی ہو۔ آدھی ٹیم ہمیشہ تجربہ کار ہوتی ہے جبکہ نئے لوگ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپریشن تھیٹر میں پوری کی پوری ٹیم ایک ساتھ نہیں آ جائے۔ یہ نظام ادارے کی یادداشت اور تجربے کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ اور اسی تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو اور شک بھی ہے کہ اگر کسی کی مدت ختم بھی ہو جائے تو وہ تب تک کام کرتا رہے گا جب تک اس کا جانشین نہ آ جائے۔ جی بالکل۔ اور کوئی بھی خالی اسامی 45 دن کے اندر پر کرنا لازمی ہے، یعنی کمیشن کو کسی بھی صورت میں نامکمل یا غیر فعال نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بالکل، یہ تمام اقدامات ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک مضبوط، مستقل اور فعال الیکشن کمیشن جو کسی بھی صورتحال میں اپنا کام جاری رکھ سکے۔ قلعے کی دیواریں مضبوط ہیں اور اس کے اندر کا نظام بھی تسلسل کے ساتھ چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب آتے ہیں غیر جانبداری کے کچھ مزید اقدامات پر۔ آرٹیکل 216 کچھ پابندیوں کا ذکر کرتا ہے، جی جیسے کہ ایک کمشنر یا ممبر اپنی مدت ملازمت کے دوران کوئی دوسرا منافع بخش سرکاری عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے تاکہ ان کی توجہ نہ بھٹکے۔ جی، لیکن اس سے بھی اہم پابندی عہدہ چھوڑنے کے بعد کی ہے۔ اچھا۔ آئین کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ پاکستان میں کوئی منافع بخش سرکاری عہدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اسے کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں نا؟ جی بالکل، اسے عام طور پر کولنگ آف پیریڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن 2 سال کا کولنگ آف پیریڈ کیا واقعی کافی ہے؟
ایک چیف الیکشن کمشنر جو اتنے اہم فیصلے کرتا ہے، کیا اس سے مستقبل میں کسی بڑے عہدے کی امید دلا کر متاثر نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس پر اکثر بحث بھی ہوتی ہے۔ 2 سال تو اتنی لمبی مدت نہیں لگتی۔ دیکھیں، آئینی طور پر تو یہ ایک رکاوٹ ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس شخص کی اپنی دیانتداری پر بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس شخص کا مقصد اس تاثر کو ختم کرنا ہے کہ کوئی شخص دوران ملازمت مستقبل میں کسی سرکاری عہدے کے وعدے یا لالچ کی بنیاد پر فیصلے کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی اور عملی ضمانت ہے۔ جی بالکل۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ مدت 5 سال ہونی چاہیے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ 2 سال ایک مناسب وقت ہے تاکہ کسی قابل شخص کو غیر معینہ مدت تک ملک کی خدمت سے روکا نہ جائے۔ تو یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سارے جائزے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا آئین الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے ایک تفصیلی اور کثیر الجہاتی نظام فراہم کرتا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہلیت کے سخت معیار سے لے کر حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تک، اور عہدے کے غیر معمولی تحفظ سے لے کر ملازمت کے بعد کی پابندیوں تک، ہر قدم کا مقصد شفافیت، تسلسل اور غیر جانبداری کی ایک مضبوط فصیل قائم کرنا ہے۔ جی، آئین نے کاغذ پر ایک تقریباً مثالی ڈھانچہ فراہم کیا ہے۔ اس نے ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کی ہے جو سیاسی درجہ حرارت جتنا بھی بڑھ جائے ٹھیک کام کرتی رہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ آئین ایک مثالی اور متوازن ڈھانچہ تو فراہم کرتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کا انحصار ان افراد اور اداروں پر ہوتا ہے جو اس عمل کا حصہ ہیں۔ یعنی مشین کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، چلانے والے پر بھی بہت کچھ منحصر ہے۔ بالکل۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آئین میں بیان کردہ یہ توازن اور اتفاق رائے کی روح عملی طور پر کس حد تک برقرار رکھی جاتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جب سیاسی جماعتیں مشاورت کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں یا پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے کے بجائے اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے آئین کی روح مجروح نہیں ہوتی؟ تو آئین کی اصل روح تو اتفاق رائے ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک بہترین آئینی ڈھانچے اور اس کے عملی نفاذ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.